آج ہم بات کریں گے دعا سارہ کے کیس کی۔ دعا سارہ کو گھر سے کیسے نکالا گیا۔ دعا سارہ کو 5 لوگوں نے اغوا کیا تھا اور اس کے بعد اس کو 3 دن ہوٹل میں رکھا گیا۔ دعا سارہ 16 اپریل کو اغوا ہوئی تھی اور 26 اپریل کو منظر عام پر آئی۔ دعا سارہ کو کورٹ میں پیش کرنے کے جو آرڈرز ہیں وہ 19 اپریل کے ہیں۔ دعا سارہ کو انہوں نے راتوں رات کراچی سے لاہور شفٹ کر لیا اور 19 اپریل کی تاریخ سے پہلے دعا سارہ کو اغوا کرنے والی گینگ نے ایک جھوٹی ویڈیو اور بیان ریکارڈ کروایا کہ دعا سارہ اپنے گھر والوں سے تنگ ہے، اس کا باپ دعا سارہ کو مارتا ہے اور دعا سارہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے دعا سارہ نے بھاگ کر اپنی مرضی سے اپنی پسند کی ظہیر سے نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی اور اب وہ اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ دعا سارہ کو جس گینگ نے اغوا کیا تھا ان کا خیال تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح دعا سارہ کو بھی آگے بھیج دیں گے اور اس کا مس یوز کریں گے اور کسی نہ کسی طرح ان کے والدین کو تنگ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دعا سارہ کے والدین نے بہت ہمت اور صبر سے کام لیا اور اس گینگ کو پکڑوانے میں مدد کی۔ میڈیا نے دعا سارہ کے گینگ کا جینا محال کر دیا۔ انہوں نے دعا سارہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ دعا سارہ جو بچی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر 14 سال ہے جو ان کے والدین نے بتائی تھی، اور 14 سال کی عمر میں کسی بھی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دعا سارہ کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ تو اپنے نانا کے گھر بھی اکیلی نہیں جا سکتی۔ دعا سارہ جو ایک 14 سال کی بچی ہے جو ایک شہر کراچی سے لاہور اتنی آسانی سے کیسے آ سکتی ہے، وہ 14 سال کی بچی، آپ یہاں اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، تو وہ کراچی سے لاہور اکیلے کیسے جا سکتی ہے۔ اب ان کی چالاکی دیکھیے کہ 10 دن گزرنے کے بعد بھی یہ دعا سارہ کو میڈیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی ظہیر سے نکاح کروانے کے بعد جعلی کاغذات، جعلی ویڈیوز اور جعلی نکاح نامہ اور اپنی مرضی کا فیصلہ، وہ یہ سب کچھ 19 اپریل سے پہلے ہی کروا چکے تھے۔ سب جھوٹے ویڈیوز، نکاح نامہ، یہ سب 19 اپریل کی تاریخ سے پہلے ریکارڈ کروا چکے تھے، کیونکہ 19 تاریخ کو تو عدالت نے دعا سارہ کو عدالت میں پیش ہونے کا آرڈرز دے دیا تھا۔ انہوں نے بچی سے اس کے والدین کے خلاف جھوٹی عدالت میں نوٹس بھجوایا۔ جب بچی ان کے پاس تھی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بچی کو ڈرایا ہوگا اور اس بچی کو بلیک میل بھی کیا ہوگا۔ دعا سارہ سے جو بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے تھے اس وقت بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، یا پھر ان کے پاس بچی کی کوئی ایسی یا ان کے والدین کی کوئی ایک ایسی چیز یا کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ دعا سارہ کو بلیک میل کر رہے تھے اور اسے ڈرا رہے تھے اور جھوٹی گواہی دلوانے پر اس بچی کو مجبور کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی اس پروردگار کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اب تمام معاملات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ اب تو بچی ان درندوں کے پاس نہیں ہے، ان درندوں کے چنگل سے بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ دعا سارہ کو حویلی حلقہ کے علاقے سے بازیاب کروا لیا گیا۔ اس گینگ میں ظہیر اور ان کے چچا، جس کو دعا سارہ کا شوہر بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ابھی اور بھی لوگ شامل تھے۔ دعا سارہ کو گھر سے ایک عورت نے نکالا۔ اس کے بعد دعا سارہ کو کراچی ہی میں ایک ہوٹل میں رکھا گیا اور کراچی سے لاہور لے گئے۔ دعا سارہ کو اللہ کا شکر ہے، دعا سارہ کو اب بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ دعا سارہ کو اس گینگ سے بازیاب کروانے میں بہت ٹائم لگا اور اس گینگ سے بازیاب کروانے میں میڈیا والوں کا اور پولیس والوں کی بہت زیادہ کوشش رہی ہے۔ انہوں نے بہت مدد کی ہے دعا سارہ کو ان درندوں کے چنگل سے رہا کروانے کی۔ اب وہ ٹھیک ہے۔